بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حج کا آسان طریقہ بتائیں گے۔ تو حج کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی صرف حج کی نیت کرے اور حج کی ادائیگی کرے، یعنی جب احرام باندھے تو اس وقت جو ہے وہ صرف حج کی نیت کرے اور اسی نیت سے وہ احرام باندھے، اور اس نیت میں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اس طرح نیت کرتے جائے تو احرام باندھنے اور اس کے بعد جو ہے عمل جو حج کا کرے تو صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ حج افراد۔ حج تمتع اور حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کو ملا کر کیا جاتا ہے، اور لیکن فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ حج تمتع میں حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، وہ جب میقات سے احرام باندھتا ہے یا ایئرپورٹ سے احرام باندھتا ہے تو اس وقت وہ صرف جو ہے عمرہ کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کی نیت کرتا ہے، اور اس کے بعد جب حج کی ادائیگی کرتا ہے، عمرہ کی ادائیگی سے جب فارغ ہوتا ہے، جس کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا ہے اپنی ویڈیو میں، تو عمرہ کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد وہ احرام کھولتا ہے۔ احرام کھولنے کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں تو دوبارہ جو ہے مکہ کے اندر سے، جہاں اپنے کمرے سے ہو، اپنی رہائش گاہ سے ہو، عام طور پر وہ عزیزیہ میں حاجیوں کی رہائش گاہ تھی، وہاں سے ہو، یا پھر حرم میں، مسجد الحرام میں اگر احرام باندھ کے دوبارہ حج کی ادائیگی کرتا ہے، یہ حج تمتع ہے۔ اور حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی میقات سے جب احرام باندھتا ہے یا یہاں ایئرپورٹ سے جب احرام باندھتا ہے، اپنے گھر سے جب احرام باندھتا ہے، تو عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھتا ہے، دونوں کی نیت کرتا ہے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، یہ دونوں کی نیت کرتا ہے۔ پھر جب عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے تو احرام کھولتا نہیں بلکہ اسی احرام میں رہتا ہے یہاں تک کہ حج کے ایام آتے ہیں، تو حج کی ادائیگی کر کے اسی احرام سے حج کی ادائیگی کر کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں۔ عموماً ہمارے جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں یا کہیں سے بھی آفاقی لوگ، یعنی میقات سے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ جب جاتے ہیں وہ حج تمتع کی ادائیگی کرتے ہیں، قران کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہے، تو حج افراد تو کرنے میں عمرہ رہ جاتا ہے، اس لیے وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تو میں اس میں حج تمتع کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ تو عمرہ کے حج تمتع میں پہلے تو عمرہ ہوتا ہے، یہاں سے جب بندہ جاتا ہے، اگر اس کی فلائٹ مدینہ کی ہے تو ظاہر بات ہے یہاں سے احرام باندھ کے جانے کی ضرورت نہیں، مدینہ سے جب مکہ آئے گا تو ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کر وہ احرام باندھے گا، جہاں عام طور پر مدینہ کے حاجی جو احرام باندھتے ہیں۔ اگر یہاں سے مکہ کی فلائٹ ہے تو پھر ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھ کے جائیں گے، وہاں جا کے عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ عمرہ کی ادائیگی میں نے پہلے اس کی وضاحت کر لی ہے، اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد آپ اپنا احرام کھولیں گے۔ احرام کھولنے کے بعد اب آپ نے مکہ کے اندر رہنا ہے، اور اس دوران جو ہے چونکہ آپ فارغ ہو چکے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی آپ نے کی ہے، ابھی حج کے ایام آنے میں مہینے رہتے ہیں، 25 دن 20 دن رہتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے، تو کیا کریں گے آپ یہاں سے مسجد عائشہ جائے، مسجد عائشہ سے واپس احرام باندھ کر آئے اور عمرہ کریں، جتنا آپ چاہیں عمرہ کرتے رہے۔ تو مسجد عائشہ جو ہے وہ حل کے اندر ہے، یعنی حدود حرم سے باہر نکل کر اگر دوبارہ آپ نے عمرہ کرنا ہو تو حدود حرم سے باہر نکل کر، مسجد عائشہ اس کے لیے قریب ترین جگہ ہے، اور جعرانہ جو ہے وہاں سے بھی اللہ کے رسول نے احرام باندھ کے آئے تھے، تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، وہ تھوڑا دور ہے، یعنی حل میں نکلنا ہے، حرم کے حدود سے باہر نکل کر احرام باندھیں گے، وہاں سے واپس آئیں گے، تو آپ جو ہے جتنا چاہے آپ احرام عمرہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اگر یہ آپ کو مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے سر منڈوایا ہے، دوسری دفعہ آپ عمرہ کریں گے، پھر سر منڈوانے کے باوجود ہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ بلیڈ پھیرنا پڑتا ہے، وہ بعض لوگ جو ہے اس کو مشکل سمجھتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ طواف کرتے رہیں، 7 چکر لگائے، ہر کعبہ کے 7 چکر لگائے، اور 2 رکعت نفل جو طواف کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھیں، تو یہ بھی درست ہے، جو آپ کو آسان لگے، آپ کے حال کے مناسب ہو، اس کو کرتے رہیں۔ اچھا، جب حج کے دن آئے، حج کے اصل 5 دن ہوتے ہیں، یہ صرف 5 دن کے اندر یہ عبادت ہوتی ہے۔ ہم تو یہاں 40-43 دن کے لیے ہمارے حج جاتے ہیں، لیکن حج کے ایام ہیں وہ صرف 5 دن ہیں۔ یوم ترویہ ہے، یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے، اور یوم النحر کے 3 دن ہیں، تو 2 یوم ترویہ 1 دن، یوم عرفہ دوسرا، 2 یہ ہو گئے، اور 3 دن یوم النحر قربانی کے 3 دن ہیں، یہ 3 ملا کر 5 دن ہیں، یعنی قربانی کے دن سے 2 دن پہلے جو ہے حج کے وہ شروع ہو جاتا، حج کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اس پہلے دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے، یعنی قربانی کے لیے 2 دن رہتے ہیں، اس دن جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں سے حج کا احرام باندھنا ہے، جہاں آپ رہتے ہیں عموماً حج عزیزیہ کے اندر رہتے ہیں،
تو وہاں جو ہے آپ احرام باندھ دیں گے، یا اگر حرم مسجد الحرام میں اگر احرام باندھنا ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، احرام باندھ دیں گے، احرام باندھ کر آپ مینا کی طرف جائیں گے۔ تو احرام باندھ کر جو ہے پہلا کام 8 تاریخ جو ہے اس کی ظہر کی نماز آپ مینا میں جا کر پڑھیں گے، ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب، اس کے بعد عشاء، اس کے بعد فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں آپ یہاں پڑھیں گے۔ یہ سنت عمل ہے، یہ قیام جو ہے آپ کا مینا میں ہونا چاہیے۔ تو 8 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات ہے یہ گویا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مینا میں گزاری ہے یہ رات۔ تو اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یہ 9 تاریخ اب شروع ہو رہی ہے، تو اس 9 تاریخ میں آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج جب طلوع ہو جائے تو آپ اس کی طرف جائیں گے، عرفہ کی طرف جائیں گے۔ یہ مینا اور عرفہ مزدلفہ جو ہے یہ اس ترتیب سے ہے کہ شروع سے یہ ایک بہت بڑا میدان ہے، ایک ہی میدان ہے، اور اس کے اندر جو سب سے پہلے شروع میں مکہ کی جانب جو ہے حرم کی جانب جو آتا ہے وہ مینا ہے، مینا کے بعد مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے بعد جو ہے وہ عرفہ کا وہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ مینا میں جائیں گے، تو مینا کے بعد جو ہے 9 تاریخ کی صبح کو اگر سورج طلوع ہو جائے تو آپ یہاں سے نکلیں گے، نکلتے ہوئے آپ کیا کریں گے، ایک بڑی سڑک جاری ہوتی ہے وہاں سے جائیں گے۔ بعض لوگ ٹرین کے ذریعے بھی جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، خود ہی وہ ٹرین جو ہے آپ کو وہاں لے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہاں آپ عرفہ تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جو لوگ پیدل جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بڑی ایک سڑک، بڑا راستہ جا رہا ہوتا ہے، اس راستے کے اندر سے سارے لوگ جا رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے مینا کے حدود ختم ہو گئے، مزدلفہ کے حدود شروع ہو گئے، اس کے بعد مزدلفہ کے حدود ختم ہو گئے، عرفہ کے حدود شروع ہو گئے۔ یہ آپ جو ہے وضاحت آپ کے سامنے موجود ہے۔ جیسے آپ اس تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں، یہ وہ مینا سے جو ہے نا یہ اس سڑک کے اندر سے جاتے ہیں، یہ عرفہ کی طرف، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عرفہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 9 تاریخ صبح سے سورج طلوع ہونے کے بعد آپ یہاں سے نکلے ہیں، تو نکل کر عرفہ پہنچے۔ عرفہ میں جو وقوف ہوتا ہے وہ زوال کے بعد ہے، زوال کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک، یعنی سورج غروب ہونے تک ہے۔ تو یہاں جو ہے عرفہ میں جائیں گے تو آپ جو ہے مسجد نمرہ کے قریب سے قریب کہیں جا کر آپ قیام کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہاں عام طور پر ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، ان ٹینٹوں میں رہنا ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، بچھڑنے کی وہ ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا وقت ہے، آپ صرف میدان کے اندر بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہتر ہے۔ مسجد نمرہ کے قریب جو ہے خطیب کے سامنے آپ وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ سنیں گے۔ وہاں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں جا کے جو عمل ہے وہ ظہر کی نماز کا جب وقت آئے گا تو امام آپ کو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائے گا، تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے۔ جو ظہر کے بعد پھر آپ نے دعائیں کرنی ہے اور آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے مغرب تک۔ غروب کا جب وقت ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی۔ سورج کی 9 تاریخ کی بات ہوئی، 9 تاریخ کی سورج اب غروب ہو رہا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ یہاں سے نکلیں گے۔ یہاں سے نکلتے ہوئے آپ جو ہے مزدلفہ کی طرف آئیں گے۔ پیدل آنا ہے تو لوگ آ رہے تو اس طرف جس راستے سے گئے تو اس راستے سے واپس آئیں گے تو مزدلفہ درمیان میں ہے، پھر مینا ہے تو مزدلفہ آئیں گے، لیکن ٹرین کے ذریعے آتے ہیں تو وہی مسئلہ ہے۔ اچھا، مزدلفہ میں جب آئیں گے تو مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھی آپ ابھی تک، تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں آپ پڑھیں گے یہ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں جو عام طور پر جو ہے یہ جو اصل وقوف جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے، یہ واجب ہے، اور باقی رات اگر سو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح صادق ہونے کے بعد یعنی سحری کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس سے لے کر جو سورج کے غروب ہونے تک یہ ٹائم آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ اصل وقوف جو ہے یہ مزدلفہ کا وقوف ہے، یہاں آپ وقوف کریں گے تو، اور صبح جو ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہاں سے آپ نکلیں گے، مینا کی طرف جائیں گے۔ لیکن جاتے جاتے آپ نے اپنے ساتھ 70 کنکریاں چنے کے یا لوبیے کے دانے کے برابر تو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ نے یہاں سے مزدلفہ سے جو آپ جا رہے ہیں تو یہ 10 تاریخ ہے، کیونکہ مزدلفہ کا قیام جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد جو ہے 10 تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو 10 تاریخ کو آپ یہاں سے جب جائیں گے تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ جاتے ہوئے آپ نے مینا کے اندر جانا ہے۔ یہ 10 تاریخ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو 10 تاریخ میں مینا کے اندر جا کر آپ نے جمر عقبہ جو ہے بڑا شیطان جو عوامی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، اس کو آپ کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں آپ اس کو ماریں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ مینا کے اندر آئیں گے۔ یہ مینا کے اندر ہی ہے جمرات کا عقبہ، جیسے کہ آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر کے اندر جو یہ ستون جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ستون جو ہے یہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو شیطان، اسی کو شیطان کہا جاتا ہے، اس کو کنکری مارنا ہے، اور وہ کنکری جو نیچے پیارا جو آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر گرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر مینا کے اندر جو ہے جو آپ کا ٹینٹ لگے ہوتے ہیں اس ٹینٹ کے اندر آئیں گے، اپنے ساتھیوں سے ملیں گے، تو وہاں دوسرا عمل آپ نے قربانی کی کرنی ہے۔ حج چونکہ تمتع ہے تو قربانی کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ قربانی کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے، ان 3 چیزوں کے، رمی کرنا یعنی شیطان کو مارنا، اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا، اس کے بعد جو ہے حلق کرنا۔ ان تینوں کے درمیان ترتیب احناف کے ہاں واجب ہے،
ترتیب جو ہے وہ غلط نہ ہو، یعنی کوئی کام پہلے کوئی کام بعد میں، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے جائیں گے۔ یہ جو ہے 10 تاریخ کی بات ہو رہی ہے، 10 تاریخ یعنی قربانی کا دن ہے، قربانی بھی آپ نے کی ہے، تو 10 تاریخ ہی کے اندر آپ جو ہے یہ 3 عمل کرنے کے بعد آپ مکہ میں حرم میں مسجد الحرام میں آئے طواف کریں گے۔ یہ طواف زیارت ہے، یہ فرض ہے، جو یہ آج اگر نہیں کر سکے تو 11 تاریخ کو کرے، 11 کو نہ کر سکے تو 12 کو کرے، 12 کے غروب تک آپ اس کو کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ نہ کر سکے تو آپ سے قضا ہو گئی، تو آپ کے اوپر دم یعنی ایک بکری قربانی کرنا الگ سے واجب ہو جائے گا، اور پھر طواف زیارت بھی کرنی پڑے گی۔ تو طواف زیارت کرنے کے بعد جو ہے اگر 10 تاریخ کو آپ نے طواف زیارت کی تو واپس مینا میں آئیں گے۔ تو مینا میں جو قیام ہے اس کے رات کا اکثر حصہ کم از کم مینا کے اندر آپ کا قیام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ سنت ہے، اور دوسرے فقہا اس کو واجب کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں قیام جو ہے آپ کا مینا کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 11 تاریخ کو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ یہ جو پہلے دن 10 تاریخ کو جو شیطان کو آپ نے مارا تھا، یہ صبح سے مارا تھا، شروع سے ہی پہلا عمل تھا، لیکن دوسرے دن 11 تاریخ ہے، اس تاریخ کو آپ نے دوبارہ جا کے تینوں جو شیطان ہیں، تینوں لائن میں جو ہے جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آتا ہے، اس کے اندر جو ہے تینوں شیطانوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے، پتھر مارنا ہے، وہی 7 کنکریاں آپ نے اس کو مارنی ہے۔ اس کے بعد تینوں شیطانوں کو مارنے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ پہلے شیطان کو مارا، آپ نے دعا کرنی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، دوسرے میں دعا کرنی ہے، تیسرے کے بعد جو ہے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے 11 تاریخ مکمل ہوگی، 12 تاریخ جو ہے 12 تاریخ کو دوبارہ یہی عمل آپ نے کرنا ہے، اسی طرح زوال کے بعد، یعنی 11 تاریخ کو بھی زوال کے بعد، 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد آپ نے ان تینوں شیطان کو مارنا ہے۔ اچھا، یہ حج کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا، لیکن اگر آپ 12 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد واپس آئے اور 12 تاریخ کو اب یہاں سے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، یہ آیت اسی کے بارے میں ہے کہ 2 دن گزار کے جو جلدی جانا چاہے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، یا کوئی مؤخر ہو تیسرے دن یعنی 13 تاریخ کو بھی یہاں رہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ تو 13 تاریخ کو اگر صبح صادق تک آپ مینا سے نہیں نکل سکے کسی وجہ سے، تو پھر آپ نہیں نکل سکتے جب تک دوبارہ آپ ان تینوں شیطانوں کو نہیں ماریں گے۔ یہ آپ کو اختیار تھا، آپ کا اختیاری عمل تھا کہ آپ 12 تاریخ کی سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے نکل جائے، لیکن آپ نہیں نکل سکے تو پھر صبح صادق تک یہاں رہے، تو اس کے بعد وہ بھی واجب ہوگی آپ کے اوپر، تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ زوال کے بعد وہ کر کے آپ یہاں سے نکلیں گے۔ یہاں سے نکل کر جو ہے آخری عمل جو آپ کا یہ ہے کہ آپ مسجد الحرام میں جائیں گے اور طواف وداع کریں گے۔ یہ الوداعی طواف ہے، جس طرح آپ کہیں رخصت ہو رہے ہوتے تو لوگوں کو الوداع کرتے ہیں، اس طرح الوداعی طواف ہے۔ اگر طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف آپ نے کیا ہے الوداع کی نیت سے نہیں، ایسے نفلی طواف کیا تھا، تو وہ بھی الوداعی طواف کا قائم مقام ہو جائے گا، یہ واجب ہے۔ یہ جو عمل آپ نے کیا، اس کے بعد جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب حج کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کی جو دیرینہ خواہش آپ کے دل میں تھی، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ اسی طرح جو مسائل ہم نے بیان کیے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر حج کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مختصراً میں نے جو کچھ بیان کیے ہیں، اس کو میں ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ جو ہے ہر مسئلے کو ہر دن کے اندر کون سے واجبات ہیں، کون سے فرائض ہیں، آئندہ اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔